السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ ہم میں سے ہر بندہ دنیا اور آخرت میں کوئی نہ کوئی اپنا مقصد لے کر جی رہا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انسان پر کئی سارے انعامات کیے ہیں، نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان نعمتوں کا شمار ایک بات تو یہ ہے کہ ممکن نہیں ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک قسم کی نعمتیں تو وہ ہیں کہ جن کے لیے انسان کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، ویسے ہی اللہ تعالیٰ انسان کو عطا فرما دیتا ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ یہ نفس، یہ جسم جو اللہ نے دیا ہے، اس جسم کے لیے ہم نے کوئی علیحدہ سے محنت نہیں کی، کوئی پیمنٹ نہیں کی، اللہ نے ویسے ہی عطا فرما دیا۔ ڈیلی روٹین انسان کی چلتی رہتی ہے، انسان کا جسم نشو و نما پاتا رہتا ہے، کوئی علیحدہ سے بہت زیادہ مشقت کے ساتھ، بہت زیادہ محنت کے ساتھ یہ نعمتیں جو انسان کے جسم میں ہوتی ہے ہم ان کو حاصل نہیں کرتے۔ انسان کی آنکھیں ہیں، انسان کا ناک ہے، کان ہے، جسم ہے، یہ سب کچھ اللہ نے ویسے ہی دے دیا ہے۔ اور ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ جب اس کی مرضی لے بھی سکتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ دے کر یہ واپس لے لے تو پھر ہم چاہے جتنی محنت کر لیں وہ چیز حاصل نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی، اب کسی انسان سے اللہ نے سانس روک لی، اب دنیا میں جتنی مشقت انسان مل کر کر سکتے ہیں، جتنی محنت انسان مل کر کر سکتے ہیں کر لیں، اس سانس کو واپس نہیں لا سکتے، کیونکہ یہ نعمت ہی ایسی نہیں کہ انسان اپنی مرضی سے، اپنی محنت سے، اپنی مشقت سے اس کو حاصل کرے، بلکہ یہ اللہ عطا فرماتا ہے، اور جب جی چاہے اللہ تعالیٰ لے بھی لیتا ہے۔ لیکن کچھ نعمتیں اللہ نے ایسی رکھی ہیں کہ جن کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، ویسے ہی وہ نعمتیں حاصل نہیں ہوتی۔ وہ نعمتیں کون سی ہیں؟ ہم دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، دنیاوی دولت، مال، دنیا کی کئی ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو محنت تگ و دو کرنی پڑتی ہے، جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ علم ہے، انسان کے پاس خود نہیں آتا، بلکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ انسان علم کو اپنا پورا وجود دے دے
تو علم انسان کو تھوڑا سا حصہ دیتا ہے. اتنی بھاری چیزیں بھی دنیا میں موجود ہیں کہ جن کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو کڑی محنت کرنی پڑتی ہے، سخت محنت کرنی پڑتی ہے. اس محنت کے پروسیس کے دوران انسان اگر اس نعمت کا اظہار کر دے، بات کو سمجھیے گا، ابھی انسان کو نعمت حاصل نہیں ہوئی. کون سی نعمت؟ کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، تگودو کرنی پڑتی ہے. ابھی وہ نعمت حاصل نہیں ہوئی، پروسیس میں ہے، انسان محنت کر رہا ہے، اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے کام کر رہا ہے. اس نعمت کے حصول سے پہلے انسان اس کا اظہار کرنا شروع کر دے کہ میں فلاں چیز حاصل کرنے جا رہا ہوں، فلاں چیز میرا مقصد ہے، کہ فلاں نعمت اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما دے گا، میں اس کے لیے محنت کر رہا ہوں. ان پروسیس، اس کے اظہار سے انسان کو کبھی کبھی ایسا بھی عارضہ لاحق ہوتا ہے کہ وہ نعمت پھر انسان کو مل نہیں پاتی. ان پروسیس اس کا اگر اظہار ہو جائے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استعینوا علی انجاح الحوائج بالکتمان. لوگوں، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں کوئی ایم آپ نے بنایا ہے، کوئی آپ نے گول سیٹ کیا ہے، اس گول کو حاصل کرنے کے لیے جب محنت کر رہے ہوتے ہو، اس دوران استعینوا علی انجاح الحوائج بالکتمان، تو اس پروسیس کے دوران خاموشی سے مدد لیا کرو. یہ خاموشی تمہاری معاون ہے. خاموش رہنا، رازداری سے کام لو. لوگوں کو بتاؤ نہیں ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہم نے یہ کام کرنا ہے، پلاٹ کے لیے میں نے رقم جمع کرنا شروع کر دی ہے، فلاں جگہ لے لیا ہے، ابھی قسطیں ادا کر رہا ہوں، یا میں نے فلاں کام کیا ہے، اس کے لیے میں نے کام شروع کر دیا ہے، دعا کرنا. یہ پروسیس کے دوران جب ہم لوگوں کے سامنے اس نعمت کا اظہار کر دیتے ہیں تو پھر انسان کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھاٹے میں چلا جاتا ہے. کیوں؟ فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ. ہر صاحب نعمت انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حاسد بھی پیدا کیا ہے. کوئی حسد کرنے والا ہوتا ہے جو اس کی اس نعمت کے بارے میں سن کر حسد کا شکار ہوتا ہے، جلن کا شکار ہوتا ہے، اس کے بارے میں پھر بدگوئی کرتا ہے، بد دعائیں کرتا ہے، یا اپنے دل میں اس کے لیے برا سوچتا ہے. پھر انسان پر وقت پلٹ جاتا ہے. اس کی ساری محنت جو اس نے اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کی ہوتی ہے، رائے گاں چلی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اس نبوی نسخے پر عمل نہیں کیا، رازداری سے کام نہیں لیا. یہ رازداری سے کام نہ لینا انسان کو نقصان دے جاتا ہے. تو استعینوا علی انجاح الحوائج بالکتمان. خاموشی سے کام کرو اور کام کرتے رہو. اب بات رہی نعمت حاصل ہو گئی، آپ نے کام کیا، اللہ تعالیٰ ہمارے بھی جو جائز مقاصد ہم نے طے کیے ہیں، جائز گولز ہم نے طے کیے ہیں، وہ پورے کر دے اور ان پر ہمیں محنت کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے اور رازداری کی بھی توفیق عطا فرما دے. اب بات دوسری طرف آئی ہے. انسان نے رازداری سے کام لیا، خاموشی سے محنت کی، اپنے گول کو حاصل کر لیا، مقصد کو حاصل کر لیا. اب انسان کو کیا طریقہ اختیار کرنا ہے؟ اب بھی چھپانا ہے، اب بھی خاموش رہنا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ تعالیٰ جب نعمت عطا فرما دے، نعمت مل جانے کے بعد اب تحدیث نعمت انسان پر فرض ہے. اس نعمت کا بیان کرو. لیکن یہاں سے انسان کے پاس دو راستے کھلتے ہیں تحدیث نعمت سے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے اپنی نعمت کو یوں بیان کریں کہ دیکھو جی میرے پاس تو یہ چیز ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ میں نے محنت کی، اللہ نے مجھے یہ نتیجہ عطا فرما دیا، تم بھی محنت کر لیتے. یہ تحدیث نعمت کا ایک انداز یہ ہے.
اور ایک انداز انسان پر یہ کھلتا ہے کہ انسان کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے عطا کیا، میری کوئی طاقت نہیں ہے۔ دو راستے ہیں کہ نہیں؟ دو راستے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں تحدیث، دوسرے کو کہتے ہیں فخر۔ اللہ نے فخر طلب نہیں کیا کہ فخر کرو، اللہ نے تحدیث نعمت طلب کی کہ نعمتوں کو بیان کرو۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے الروح میں، ان کی کتاب ہے الروح، اس میں ان دونوں کے درمیان فرق بیان کیا ہے کہ فخر اور تحدیث نعمت میں کیا فرق ہے۔ کہتے ہیں کہ جہاں تک بات ہے تحدیث نعمت کی، تو تحدیث نعمت یہ ہے کہ انسان اپنے اس انعام کرنے والے رب کا شکر ادا کرے، اس کی حمد اور اس کی ثنا کرے کہ جس نے وہ انعام، وہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ یہ کیا ہے؟ تحدیث نعمت، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ نعمت مجھے عطا فرما دی۔ انسان اپنی محنت سے دنیا میں کچھ حاصل نہیں کر سکتا، وہ محنت معاون ضرور ہوتی ہے، معاون ضرور ہوتی ہے، لیکن نعمت کا حصول اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ کوئی بھی بندہ قیامت کے دن اپنی محنت کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوگا، اپنے عمل سے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ تو اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں، کتنی عبادت کرتے تھے؟ ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کا قیام فرما رہے تھے، حتی تورمت قدمہ، آپ کے قدم مبارک سوج گئے۔ سیدہ عائشہ نے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے رسول اتنا قیام آپ کو تو اللہ نے بخش دیا ہے، معاف کر دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ افلا اکون عبد شکورا، عائشہ کیا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اتنا قیام اور عبادت کرتے تھے۔ یہ کون ہے؟ سرور گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی عبادت، اتنا قیام۔ تحدیث نعمت کے لیے یہ تھا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں انسان کو عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو رب کی عبادت میں تھکا دے، رب کی عبادت میں لگا دے۔ یہ انسان کا جسم کس نے عطا کیا؟ اللہ نے۔ اب اس کا شکر ادا کرنا ہے، تحدیث نعمت کیا طریقہ ہے؟ انسان کا پورا جسم ہمہ وقت اللہ کی بندگی میں ہو، کاروبار کر رہے ہیں اللہ کی بندگی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، دھوکہ، فریب، دو نمبری سب کچھ سائڈ میں رکھ کر بالکل دیانت کے ساتھ کاروبار کرنا، یہ بندگی ہے۔ اور رب کے احکامات کو کاروبار میں پس پش ڈال دینا، یہ کیا ہے؟ بغاوت۔ رب کی بندگی کری تو پھر یہ نعمتوں کا اظہار ہے، تحدیث نعمت ہے، یہ طریقہ ہے۔ لیکن اگر دوسرا راستہ اختیار کیا، ایک تو راستہ نبوی راستہ ہے، دوسرا راستہ کس کا راستہ ہے؟ فخر کا راستہ، وہ جو رب کے نافرمان بندوں نے اختیار کیا۔ آپ دیکھیے قرآن کریم میں بھی اللہ نے ذکر کیا ہے نا، دو لوگ تھے، ایک تھا جس کے پاس دنیا کی نعمتوں میں سے کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک وہ تھا کہ اللہ نے اسے بڑے بڑے دو باغ عطا فرمائے تھے۔ کہاں پر واقع ہے؟ سورۃ الکہف میں اللہ نے دو باغات عطا فرمائے، باغات بھی ایسے، ان دونوں باغوں کے آس پاس اللہ نے کھجور کے درخت بنائے کہ کہیں اس باغ کی حفاظت میں کوئی کمی نہ آ جائے۔ آس پاس کھیتی بنا دی، درمیان میں انگور کے باغ، انگور کی بیلیں لگی ہوئی ہیں، پانی چاہیے، نہر کا نظام بھی اندر موجود ہے، سب کچھ اللہ نے عطا فرما دیا۔ اب اپنے دوست کے ساتھ اپنے باغ میں داخل ہو رہا ہے اور اس سے کہتا ہے
کتنا شاندار یہ باغ ہے. ما اظن ان تبید هذه ابدا، میرا تو نہیں خیال کہ کبھی یہ ختم بھی ہوگا. بھئی اس کے اندر کیا کمی ہے؟ اس کی 4 دیواری موجود ہے، اندر کھیتی موجود ہے، زمین بنجر نہیں ہوگی، پانی کا نظام موجود ہے، اندر بیلیں لگی ہوئی. بیلیں بھی کس طرح؟ چھتوں پر باقاعدہ ان کے فریم بنے ہوئے، اور ان فریم کی چھتوں پر انگور کی بیلیں لگی ہوئی ہیں. کہتے ہیں ما اظن ان تبید هذه ابدا، میرا تو نہیں خیال کہ کبھی یہ ختم ہوگا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبید هذه ابدا وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. کہتا ہے میرے پاس دنیا بھی، مال بھی، دولت بھی، اولاد بھی، یہ سنبھالنے والے لوگ بھی، سب کچھ ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ جو تم قیامت کی باتیں کرتے ہو یہ سچ ہے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی. اگر بالفرض قیامت قائم ہو گئی تو وہاں بھی مجھے اللہ تم سے زیادہ بہتر چیزیں عطا کرے گا. کیوں؟ دنیا میں مجھے سب کچھ دیا ہے، آخرت میں بھی سب کچھ دے گا. کفران نعمت، فخر. میں نے آپ کو بتایا ابن القیم رحمہ اللہ نے کیا فرمایا کہ فخر اور تحدیث نعمت میں فرق کیا ہے؟ کہ تحدیث نعمت میں بندہ رب کے اکرام، رب کے انعام کا اقرار کرتا ہے، اللہ تو نے عطا فرمائی. اور فخر میں کیا کہتا ہے؟ یہ میری چیزیں ہیں، یہ میری چیزیں ہیں، یہ میرے پاس ہے. نسبت کا فرق ہے بس. ایک بندہ اپنے پاس موجود ساری چیزوں کو اللہ سے منسوب کرتا ہے کہ اس نے عطا کیا ہے، اور ایک بندہ اپنے پاس موجود نعمتوں کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے کہ یہ میری ہے. نسبت کا فرق ہے اسی کے پاس. اس نے نسبت اپنی طرف کر لی. نتیجہ کیا نکلا؟ صبح ہوئی، اپنے باغ کی طرف آیا، آ کر دیکھا کہ وہ سارا باغ جو خوبصورت 4 دیواری کے اندر اپنے پھلوں کے ساتھ موجود تھا، وہ سارا الٹا ہوا پڑا ہے. اس کے چھتوں کے جو فریم تھے نا، فریم کے اوپر بیل تھی، وہ چھت الٹی ہو گئی، اور اب وہ بیلیں جو انگور کی لگی ہوئی ہے اس فریم کے نیچے، اور سارا باغ تباہ و برباد ہو گیا، ختم ہو گیا. اب کیا کرتا ہے؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہے. ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا، کچھ بھی حاصل وصول نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے فخر کیا تھا. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ وآتینہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ. قارون کو بھی اللہ نے کتنی نعمتیں دی، اتنی کہ اس کے خزانوں کو اٹھانے کے لیے جو لشکر تھا، اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے جو لشکر تھا. ایک تو ایک خزانہ اٹھانے کے لیے نہیں، خزانہ جن صندوقوں میں موجود تھا ان صندوقوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے جو لشکر تھا وہ اتنا بڑا تھا. لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اللہ فرماتے طاقتور ایک لشکر درکار تھا. اس کی قوم کے کچھ لوگ تھے، عقل مند تھے، سوجھ بوجھ والے تھے، انہوں نے اس کو سمجھایا. فبغى عليه وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح. سن، اترایا نہ کر. یہ فخر اور غرور کا راستہ صحیح نہیں ہے. ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ ان اترانے والوں سے محبت نہیں کرتا، ان کو پسند نہیں کرتا. اس نے مانی نہیں مانی. اللہ نے ایسا دھنسایا، مفسرین کہتے ہیں کہ قیامت کے دن تک، کہ جب اللہ نے اسے دھنسانا شروع کیا نا زمین میں، قیامت کے دن تک اللہ تعالیٰ اسے زمین میں دھنساتا رہے گا. اتنا برا اس کو عذاب ملا، کتنا زمین کے اندر چلا جائے گا، کتنی پستی میں وہ چلا جائے گا صرف فخر کی وجہ سے. تو یہ راستہ انسان کی تباہی کا راستہ ہے، فخر کا راستہ. انسان کے پاس اچھا راستہ کون سا ہے؟ تحدیث نعمت کا. جب انسان کو اللہ نعمت عطا فرما دے، لوگوں کو پتہ چل ہی جاتا ہے
کہ اس کے پاس یہ نعمت ہے، بس اس پر اللہ کا شکر ادا کر لے، یہ تعدیف نعمت ہے۔ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ اپنے بندوں پر اپنی نعمتوں کے آثار کو پسند فرماتا ہے۔ بندہ اپنے رب کی نعمتوں کا اظہار کرے۔ اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، اچھا کپڑا پہنے، اچھا کھائے، اچھا پیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں پر فخر کرے، لوگوں پر غرور کرے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، شاید آپ تھک گئے، آخری بات سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ الروح میں ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ان للشیطان مصالیہ و فخوخہ، شیطان کی بہت ساری چالیں ہوتی ہیں۔ قرآن میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا کہ شیطان انسان کے جبڑوں میں سلاخیں ڈال کر اس کو قابو کرتا ہے۔ اللہ نے اس کو پاور دیا ہے نا کہ انسانوں کو قابو کر، وہ کرتا ہے۔ ان للشیطان مصالیہ و فخوخہ، اس کی الگ الگ چالیں ہیں، الگ الگ طریقوں سے انسان کو پھنساتا ہے۔ وَإِنَّ مِن مَصَالِحِ وَفُخُوخِهِ الْبَطْشَ بِنِعَمِ اللَّهِ وَالْكِبْرَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ۔ ایک تو شیطان کی چال یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہے، ان نعمتوں کے ساتھ الفاظ پر غور کریں، البطش بنعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ انسان خود غرور کرے۔ غرور کرنے کے لیے انسان کے پاس کم از کم کوئی چیز اپنی ہونی چاہیے، غرور کرنے کے لیے اپنی ہونی چاہیے کوئی چیز۔ البطش بنعم اللہ، نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہے، لیکن یہ بندہ پھر بھی غرور کر رہا ہے۔ یہ شیطان انسان کو چال میں پھنسا لیتا ہے۔ والکبر علی عباد اللہ، اللہ کے بندوں پر اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا، کن چیزوں کے ساتھ؟ کہ جو چیزیں اللہ نے انسان کو عطا فرمائی۔ شیطان نے تو پھنسایا نا پھر انسان کو۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ انسان کن کن چیزوں کے ساتھ غرور کرتا ہے؟ نمبر ایک، مال۔ مال اللہ نے عطا فرمایا ہے، انسان کا اپنا ہے؟ اللہ نے عطا فرمایا۔ جب نعمت اللہ نے عطا فرمائی تو شکر اس کا ہونا چاہیے، فخر پھر غرور اس کے لیے لائق ہے کہ دینے والی ذات وہ ہے، میں تو لینے والا ہوں، عاجز ہوں۔ اب میں کہوں کہ یہ میرے پاس ہے اور میں اس بات پر فخر اور غرور کروں تو یہ عقل مندی تو نہیں ہے۔ ایک چیز میری ہے ہی نہیں اور میں کہتا ہوں یہ میرے پاس ہے، اس لیے میں غرور کروں گا۔ اور دوسری چیز، انسان اپنے کنبے، قبیلے، برادری پر فخر کرتا ہے، میں تو جی سندھی ہوں، میں انصاری ہوں، میں کھتری ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ غرور کرتا ہے نا۔ آپ کون ہو؟ قریشی ہو، ہم انصاری ہیں بھائی۔ قریشیوں سے جی اللہ کی پناہ، ہم انصاری ہیں۔ آپ کون ہیں جی؟ آپ جی اردو اسپیکنگ ہے، ہم یہ دیسی زبانوں والے نہیں ہیں، اردو اسپیکنگ ہے، ہم شہری لوگ ہیں۔ یہ انسان ان چیزوں پر فخر کرتا ہے نا، ان چیزوں کے ساتھ لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ میں تم سے زیادہ بہتر ہوں۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے، جب انسان پیدا ہو رہا ہوتا ہے، فرشتہ آ کر پوچھتا ہے کہ کس برادری میں پیدا ہونا ہے؟ اپنی مرضی ہے انسان کی کہ میں فلاں جگہ پیدا ہونا چاہتا ہوں، فلاں باپ کا بیٹا بننا چاہتا ہوں، اپنی مرضی ہے انسان کی؟ نہیں، اللہ جہاں چاہے انسان کو پیدا کر دے۔ انسان اللہ سے نہیں پوچھ سکتا، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اللہ مجھے کہاں پیدا کیا ہے، معاذ اللہ۔ اللہ جسے جہاں چاہے پیدا کر دے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اب جب یہ نعمت بھی اللہ نے عطا فرمائی انسان کی مرضی کے بغیر، انسان کی طاقت کے بغیر، اب اس چیز پر انسان فخر اور غرور کرے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا نا کہ یہ جو وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ قبیلے جو ہم نے بنائے یہ تعارف ہے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تعارف ہے تمہارا کہ پتہ چل جائے فلاں برادری، فلاں قبیلے، فلاں کنبے سے اس کا تعلق ہے، اتنا ہی بس، اس کے علاوہ ان کا کوئی اور مقصد نہیں۔ ہاں اب بات آتی ہے عزت کی، کہ عزت والا پھر کون ہے؟ پتہ کیسے چلے گا؟ سارے ہی ایک جیسے ثابت ہو گئے پھر تو۔
انصاری بھی ایک جیسے، قریشی بھی ایک جیسے، کھتری بھی ایک جیسے، اردو بھی ایک جیسے، پٹھان بھی ایک جیسے، سندھی بھی وہی، تو پھر اللہ کے ہاں عزت والا کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اپنے سارے وجود کو رب کے حوالے کر دے اور رب کو معبود مان لے، خود بندہ بن جائے، عابد بن جائے، رب کی بندگی میں اپنے آپ کو لگا دے، یہ ہے عزت والا۔ یہ راستہ اپنا لو اللہ کے بندو۔ اللہ کی نعمتوں کا تقاضا ہی یہی ہے کہ بندہ رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اور اس طرح ادا کرے جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا کیا کہ حتی تورمت قدمہ، کہ صرف شکر ادا کرنے کے لیے اپنے قدموں کو سجا دیا رب کے حضور قیام کرتے کرتے۔ امید ہے بات سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرما دے، اور سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے آگے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔